کریم اما بعد حضرات محترم، ہم اس وقت بہت خوبصورت محفل اور مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا ناصر انجم عباسی صاحب نے بڑا پرمغز فکر انگیز خطاب فرمایا ہے اور ہمیں فکر دلائی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کریں۔ شروع میں آپ حضرات نے دیکھا کہ بچوں نے بھی کچھ سنایا، قرآن سنایا، احادیث سنائی، فرائض سنائے۔ میں مفتی عامر عباسی صاحب کو دل کے اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بہت کم وقت میں 3-4 مہینے میں اس مسجد کو 4 چاند لگا دیے اور تعلیم و تعلم کا اور تربیت کا جو سلسلہ انہوں نے یہاں پر شروع کیا ہے، اگر آپ حضرات متوجہ رہے، تعامل فرماتے رہے تو انشاءاللہ اسی مسجد سے حافظ بن کر نکلیں گے، عالم بن کر نکلیں گے، مجاہد اور داعی بن کر نکلیں گے۔ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کو صرف نماز خانہ نہ سمجھو، یہ مرکز ایمان ہے، مرکز اسلام ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب پورا دین سیکھنے کے لیے لوگ مسجد نبوی میں تشریف لایا کرتے تھے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی سیکھ کر جایا کرتے تھے۔ عدالتیں بھی ادھر ہی لگتی تھی، مجلسیں بھی ادھر ہی قائم ہوتی تھی، دعوت بھی ادھر ہی چلتی تھی، تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی ادھر ہی چلتا تھا، عبادات کا سلسلہ بھی مسجد ہی میں چلتا تھا، خدمت کے بھی شعبے قائم تھے، تو پوری زندگی مسجد میں سکھائی جا رہی تھی۔ ہم نے بالکل بجا فرمایا انہوں نے کہ ہم نے مسجد کو صرف نماز کی جگہ سمجھا ہوا ہے۔ یہ صرف نماز کی جگہ نہیں ہے، یہ مسلمان کی تربیت کی جگہ ہے۔ فرمایا مسلمان مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے، پھڑکتی ہے، ایسے ہی مسلمان مسجد سے باہر بے قرار ہو جائے اور اس کو قرار ہی مسجد میں آئے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بار بار مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ تو یہ مسجد اللہ حضرات کے علم اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے تعاون فرمایا، جگہ دی، جگہ لی، ہمارے کامران عباسی صاحب، حاجی ریاض صاحب اور ان کے جتنے بھی متعلقین محبین ہیں، اور بھائی عمران عباسی صاحب، انہوں نے کوشش کر کے بر وقت اور بر محل جگہ کا انتخاب کیا، اور آپ آج دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ چاروں طرف سے آبادی ہے اور لوگ مسجد میں نماز بھی پڑھنے آتے ہیں اور بچوں کو بھی بھیجتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ مسجد کے ساتھ اور مفتی عامر صاحب کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں۔ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ میرے بہت سارے یہاں شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا کامران عباسی صاحب ہیں، اور جو ہے وہ
عبد القدیر ہے اور مولوی عزیر صاحب ہیں، یہ سارے میرے شاگرد ہیں، لیکن مجھے فخر ہے مفتی عامر عباسی صاحب پر، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی ہوئی۔ اگر آپ حضرات ان کے دست و بازو بنے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ڈھول جلانی کا مرکز بنے گا، ہاں، اور یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر آپ جائیں گے۔ ہماری عام طور پر عادت ہوتی ہے ٹانگیں کھینچنے کی، ہر محلے میں ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو ٹانگیں کھینچنے والا ہوتا ہے، ہوتا ایک ہے یا دو ہیں، لیکن وہ پریشانی سب کے لیے بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ 8:20 پر نماز ہے، ہماری مسجد میں بھی 8:20 پر ہے۔ میرے بیٹے اویس عباسی صاحب نے اور انس نے یہی سلسلہ مکتب تعلیم و قرآن کے اعتبار سے بچوں کا جو سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا اور تربیت کا، وہاں ہم نے پہلے شروع کیا ہے۔ مفتی صاحب کو میں نے کہا کہ آپ یہاں بھی شروع کریں، انہوں نے میرے کہنے پر یہاں شروع کیا۔ الحمدللہ ہمارے پاس بھی وہاں بلال مسجد میں 3 کلاسیں عصر کے بعد، 3 کلاسیں مغرب کے بعد۔ اب ہم نے بھی نماز 8:20 پر رکھی ہوئی ہے، یہاں بھی نماز 8:20 ہے، باقی مسجدوں میں نماز 8 بجے ہوتی ہے، لیکن ہمارے بہت سارے دوستوں کو دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ بوجھ اٹھانے کے لیے اللہ نے نہیں دیا ہوا کہ یہ 2, 4, 5 کلو بوجھ اٹھا کر ہم سارا دن پھرتے رہیں، یہ غور و فکر کے لیے، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، بولنے کے لیے، سوچنے کے لیے اللہ نے دیا ہے کہ اس سے آدمی کام لے، آدمی دیکھے کہ یہ بچے پڑھ رہے ہیں اور اساتذہ بہت محنت کر رہے ہیں، دماغ کھپا رہے ہیں، بچوں کو ایک ایک لفظ پڑھا رہے ہیں، اور یہ بچے ہمارے ہی ہیں، محلے کے بچے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے دوستوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جی تسیں ساریاں مسیتیاں 8 بجے تسیں کیا ٹائم پیچھے نہ کیتا۔ یہ اللہ کے بندو، آپ جب آتے ہو تو کلاس لگی ہوتی ہے، استاد کھپ رہا ہوتا ہے، آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے، تو اس دماغ سے کام لو۔ یہ مسجدیں عام مسجدیں نہیں ہیں، صرف نماز والی مسجد نہیں ہے، یہ تعلیم و تربیت والی مسجد ہے۔ اس مسجد میں اور دوسری مسجد میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ وہاں عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، 15 منٹ کے بعد نماز اور سیدھے گھر۔ یہاں وہ بات نہیں ہے، ہماری مسجد بلال میں وہ بات نہیں ہے۔ یہاں بچوں کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ کے بچوں کا مستقبل بن رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو سلسلہ یہاں اور ہمارے ہاں چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ساری زندگی بچے ناظرہ پڑھتے رہتے تھے اور پڑھ بھی رہے ہیں آج تک، سوائے قرآن کو ان کو اور کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ جس ترتیب سے یہاں اور ہمارے ہاں بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے، انشاءاللہ یہ 5 سال کا کورس ہے، جب یہ 5 سال لگا کر بچہ اس مسجد سے نکلے گا تو یہ چھوٹا سا عالم ہوگا، اس کو دین کے سارے مسائل کا پتہ ہوگا، اس کو مسجد کے آداب کا پتہ ہوگا، اس کو کھانے کے آداب کا پتہ ہوگا، اس کو سونے کے آداب کا پتہ ہوگا، اس کو نماز کے فرائض، وضو اور غسل کے فرائض کا پتہ ہوگا، اس کو احادیث کم از کم 40 احادیث آتی ہوں گی۔ اور آج کتنے لوگ ہیں کہ صرف قل ہو اللہ پر گزارا کر رہے ہیں، 60 70 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن صرف قل ہو اللہ سورہ اخلاص پر گزارا کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے سنا الہاکم التکاثر، بچے نے سنائی ہے، الحمدللہ ہمارے ہاں بھی اور یہاں بھی یہ بچے آدھا پارا کراس کر چکے ہیں، اور ایک پارا الحمدللہ ان کو زبانی یاد ہوگا، یہ تراویح بھی پڑھا سکیں گے، یہ نماز بھی پڑھا سکیں گے، اور صحیح الفاظ کے ساتھ۔
اس ناظرے میں اور عام ناظرے میں فرق ہے. تو اس لیے یہ 15-20 منٹ کی قربانی اس کو ہم برداشت کریں اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے. نماز تھوڑی لیٹ ہوتی ہے. بہرحال آپ حضرات تعاون فرما ہی رہے ہیں. اللہ مزید آپ کو توفیق عطا فرمائے اور بچوں کو بھرپور طریقے سے جیسے فرمایا ہے انہوں نے اہتمام کے ساتھ بغیر غرضی کے جس اہتمام سے ہم سکول کالج میں بھیجتے ہیں اسی اہتمام کے ساتھ ہم مسجد میں بھیجیں. ہم نے تو یونیفارم بھی رکھا ہوا ہے باقاعدہ پتہ چلتا ہے. ایک دن ہمارا بھائی وقاص ہے مہریہ والا اس نے ایک بچے کو روکا کہ یہ بچہ کون ہے ٹوپی بھی مخصوص لباس بھی مخصوص گلے میں بستہ ڈالا ہوا یہ کدھر جاتا ہے یہ کہاں پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی وقاص نے بتایا کہ میں نے اس کو بلا کر پوچھا بھائی تم کہاں پڑھتے ہو. انہوں نے کہا میں مسجد بلال میں پڑھتا ہوں. یہ بڑا متاثر ہوا ہوں کہ بھائی یونیفارم بھی ہے ٹوپی بھی مخصوص رنگ کی ہے گلے میں بستہ بھی پڑا ہوا ہے تو بہت خوشی ہوئی. تو میرے محترم دوستو ہم اس پر اپنی صلاحیتیں لگائیں اپنی استعدادیں اس پر لگائیں کہ ہمارے بچے دین میں آگے بڑھیں قرآن سیکھیں دین سیکھیں احکامات سیکھیں دینی زندگی سیکھیں. اللہ پاک آپ حضرات کو مزید توفیق عطا فرمائے. میں ایک بار پھر اپنے برادر محترم مولانا ناصر انجم عباسی صاحب کا دل سے مشکور ہوں اور مفتی عامر صاحب کا جنہوں نے اس محفل کو سجایا اور ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت انداز میں سننے کا موقع فراہم کیا ہے. ہمیں بھی جو ہے وہ یہاں دعوت دی ہے. اللہ ان کی زندگیوں میں ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اس مسجد کو سارے عالم کے لیے مرکز بنائے. سارے عالم سے جماعتیں یہاں آئیں یہاں سے جماعتیں بن بن کر سارے عالم میں جائیں. دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری ہے تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہ آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے کہ ہونہار باصلاحیت علماء کرام آپ حضرات کے حصے میں آئے ہیں. ان کی قدر کریں ان کی قدر کریں اور جو ہے وہ ان کے دست و بازو بنیں اور بھرپور تعاون کریں تاکہ یہ دل کھول کر دین کی خدمت کر سکیں. کریں گے کوشش انشاءاللہ. دعا کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں کو درگزر فرما ہمارے کوتاہیوں تقصیرات کو معاف فرما پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی غیبی مدد و نصرت فرما. سارے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا ہدایت کی فضائیں قائم فرما. ساری دنیا میں حق کو غالب فرما باطل کو مغلوب فرما. حق والوں کو غالب فرما باطل والوں کو مغلوب فرما. ساری دنیا میں مجاہدین مبلغین جو دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کی قدم قدم پر رہبری رہنمائی فرما بھرپور مدد و نصرت فرما. یا اللہ اس مسجد کو گلشن مسجد کو اس کے بنانے والوں کو اس کے لیے پیسہ دینے والوں کو اس کے لیے جگہ دینے والوں کو اور اس میں ساری محنت کوشش کرنے والوں کو یا اللہ انتہائی جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ ان کو اور ان کی آنے والی اولادوں کو نسلوں کو ایمان اعمال سے آباد فرما. ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا اور یا اللہ اس مسجد کو اسلام کا گہوارہ بنا اسلام کا مرکز بنا. اور یا اللہ اس کی جو رونق ہے مفتی عامر عباسی صاحب یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. ان کے معاونین ان کے محبین ان کے متوسلین جتنے بھی لوگ اس مسجد کے ساتھ جانی مالی تعاون کر رہے ہیں یا اللہ ان کی زندگیوں کو بھی یا اللہ باغ و بہار بنا. ان کی اولادوں کو اور ان کے آنے والی نسلوں تک کو ایمان اعمال سے آباد فرما. یا اللہ ہماری صلاحیتوں استعدادوں کو ہمارے جان مال کو اپنے دین کی اشاعت و سربلندی کے لیے قبول
فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، تندرستی اور صحت نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو جائز حلال روزگار نصیب فرما، اور یا اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما، حاسدین کے حسد سے، مبغضین کے بغض سے، اور کمینوں کے کمین پنے سے یا اللہ ان تمام احباب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، یا اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں اور کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ساری دنیا کی مساجد، مدارس، مکاتب قرآنیہ، مراکز دنیا کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو حرمین شریفین کی طرف متوجہ فرما۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کے جتنے اعزاء اقارب رشتہ دار دوست احباب فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔